ریت کے سمندر میں دفن ایک ایسی قوم جس کے محلات پہاڑوں سے بلند تھے، جس کے جسم طاقت کی علامت تھے اور جس کے غرور نے آسمان کو چیلنج کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کس قوم کو زمین میں سب سے زیادہ طاقتور کہتا ہے اور پھر اسی قوم کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے؟ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، طاقت، غرور، نافرمانی اور ایک ایسی سزا کی جس کی گونج آج بھی قرآن میں سنائی دیتی ہے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر جو گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتے اور غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کی بستیاں دور دور تک پھیلی تھیں۔ ان کے گھوڑوں کے سموں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی، جیسے زمین پر کوئی تاج رکھ دیا گیا ہو۔ اپنی مجلسوں میں وہ ایک ہی بات دہراتے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں پتھر اٹھا کر طاقت دکھاتے اور بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑ جھکا دیں گے۔ قوم عاد کا ایک عجیب عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور کہتے دیکھو ہوا ہمارے جسم کی تابعدار ہے۔ بوڑھے فخر سے کہتے ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر گرے گا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ قوم عاد صرف قد میں لمبی نہیں تھی، ان کی جسامت عام انسانوں سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریاؤں کے کنارے ان کے قدموں کے نشانات آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے تھے کہ گھوڑا اور سوار سیدھا اندر جا سکے۔ ان کے برتن پتھر کے بنے ہوتے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جائے۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا اور سرکشی انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے جواب دیا کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر جن دلوں میں غرور بھر جائے وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز بازاروں، محلوں اور دروازوں پر جا کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی سردار ہنس کر کہتے اگر تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ راستہ بدل لیتے کہ کہیں اللہ کا خوف آنکھوں میں نہ بھر جائے۔ ایک دن حضرت ہود ان کی مجلس میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قدرت کا نظام دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنس پڑے یہ دھمکیاں چھوڑ، اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے وادی میں عجیب منظر دکھائی دیا۔ رات کو آسمان سے گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ قوم نے کہا یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود نے فرمایا یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی کانپی، اتنی کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ لوگ ہنس پڑے زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے قحط نازل ہوا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، کنویں خشک ہو گئے، زمین پتھر بن گئی۔ پہلے سال کہا یہ معمولی مسئلہ ہے، ہم طاقتور ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے زبانیں سکھا دیں، جانور گرنے لگے۔ تیسرے سال ان کی ہنسی، فخر اور آواز سب مٹ گئی۔ جب وہ حضرت ہود کے پاس آئے تو انہوں نے صرف کہا اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی اے قوم عاد، ایک بادل چن لو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا سیاہ بادل، اس میں پانی اور رحمت ہے۔
مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس میں رحمت نہیں قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، لوگ خوشی سے چلانے لگے، بارش آ گئی، مگر وہ بارش نہیں تھی، عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، دھول اور پتھر اڑ گئے، دوسرا جھونکا آیا، درخت گر گئے، جانور اڑ گئے، ان کے بت، ان کا فخر، ان کے باغ اور ان کا شہر سب ہوا میں بکھر گیا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ طوفان چلتا رہا۔ آخر جب ہوا رکی تو صرف سناٹا رہ گیا، ریت کا سمندر اور کھجور کے کھوکھلے تنے جیسے لاشیں۔ مگر جو لوگ حضرت ہود پر ایمان لائے، اللہ نے انہیں بچا لیا اور پہاڑوں کی غار میں پناہ دی۔ حضرت ہود نے کہا، اے میرے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ تباہ شہر کو دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون، اور آج ان کا نام بھی مٹ چکا تھا۔ حضرت ہود نے فرمایا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے شہر ارم دفن ہے، ایک گواہی بن کر کہ عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اگر یہ قرآنی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو یاد دلاتی ہے کہ جب انسان غرور، ظلم اور نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔